دشمن اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے مختلف گروپس ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی گروہ سے دشمنی ہے وہ کون سا گروہ ہے؟ شیعہ ہے. مطلب آپ کو وہابی بھی مارے. کبھی سوچا کہ دنیا ہماری دشمن کیوں ہے؟ کسی نے کہا مولانا ایرانی شیعوں کے دشمن ہیں، چلو ان سے دشمنی بنتی ہے. وہ اگینسٹ ہیں مثلا اسرائیل کے، اگینسٹ ہیں زائنسٹ لابی کے، اور صرف اگینسٹ نہیں ہیں، اس کے خلاف وہ قدم بھی اٹھاتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. لبنانیوں کو سپورٹ کی. اسی دوران جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جھڑپ ہوئی، مور دین 800 میزائلز فائر ہوئے. یمنیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کی آیت ہے نا، پروردگار عالم کہتا ہے جنہوں نے کہا کہ قالو ربنا اللہ، کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، اس کے بعد انہوں نے استقامت کی. تتنزل علیہم الملائکہ، خدا کہتا ہے ایسے بندوں پہ میرے ملائک نازل ہوتے ہیں. پہلے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کے بعد تیرے وجود میں استقامت آ جائے. یمنی شیعہ دیکھیں 2004 سے لے کے اب تک ان کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، لیکن استقامت دیکھیں، اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں. 33 دنیا کے ممالک، مضبوط ترین افواج کو جمع کیا گیا، میزائل داغے گئے، کیا کچھ ان کے اوپر نہیں کیا. گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں جلا دیں، لیکن علی کے سچے استقامت رکھنے والے تھے. آج تک دشمن کے سامنے کھڑے ہیں. کہ امریکہ کا وزیر خارجہ جان کیری جب وزیر دفاع سعودی عرب سے ملا، اسے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا وہ کیسے؟ شرم تو ویسے ہی ان کو نہیں آتی. پھر بھی کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے تجھے $2 ملین کی ایک ٹینک دی ہے، جتنی مضبوط ٹینک ہے جس کی قیمت $2 ملین ہے، وہ ہم نے تجھے ٹینک دی ہے. اور وہ جو تمہارے مد مقابل ہیں ان کے پاس کلیشنکوف ہے، وہ بھی کون سا؟ سوویت یونین کے زمانے کا، رشیا کے پرانے کلیشنکوف ہے، پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں. تجھے شرم نہیں آتی؟ ان سے 2 بندے آتے ہیں، تمہارا ٹینک چھین لیتے ہیں، تمہارے فوجی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیے جس کا جو مولا ہوتا ہے اس میں وہی صفت ہوتی ہے. استقامت ایسے تو نہیں آتی. استقامت کے لیے علوی صفات پیدا کرنی پڑتی ہیں، علوی کردار پیدا کرنا پڑتا ہے. یعنی پھٹی ہوئی جوتیوں سے آتے ہیں، وہ تمہارے ٹینک چھین کے بھاگ جاتے ہیں. اور وہ انصار اللہ کے لیڈر کا مشہور جملہ کہ اس نے سعودی عرب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سعودی عرب، آج دنیا کے ٹرینڈ فوجی تیرے ساتھ ہیں، جہاز تیرے پاس ہیں، ٹینک تیرے پاس ہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن ان سب کے باوجود تو ہار رہا ہے. ہم جیت رہے ہیں، تجھے فتح نہیں مل رہی. یہاں کمزور ایمان اور مضبوط ایمان کی دلیل ہے. جو فوجی یہ سمجھے کہ ملک پیسے سے بچتا ہے، جو یہ سمجھے کہ ملک میزائل سے بچتا ہے، جو یہ سمجھے کہ ملک بم سے بچتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. جس کا ایمان پروردگار عالم پر ہو. ارے جنگ بدر میں کون سے ہتھیار تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے فتح دی. تو جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اسے فتح ملتی ہے. تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ اے سعودی عرب کے حکمرانوں، آج تمہارے پاس پوری دنیا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں شکست مل رہی ہے اور ہم پھر بھی جیت رہے ہیں. اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی طاقتیں تیرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. جس کے ساتھ خدا ہو، جو حق پر ہو، وہ حق پہ جان بھی دیتا ہے. کل میں نے کہا خمینی کا جملہ ہے کہ جو قوم موت کا خوف اپنے وجود سے نکال دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، تبھی دنیا کی طاقتیں شکست دیتی ہیں. تو فرمایا ثم استقاموا، اللہ کو پکارے، اس کے بعد استقامت وجود میں آ جائے تو معجزے اس کے اوپر ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر کون نازل ہوتے ہیں؟ ملائک نازل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ چلو یمنی شیعہ دشمن سے لڑ رہا ہے، ایرانی شیعہ کھڑا ہے، لبنانی شیعہ مد مقابل کھڑا ہے، پاکستانی شیعہ سے وہ کیوں دشمنی کریں گے؟ ایک سوال ہے نا. ہم نے تو کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں کیا، لیکن ہم سے دشمنی کیوں؟ یہ نہیں کہ صرف ان کی دشمنی ایرانی یا عراقی یا لبنانی یا یمنی شیعہ سے، دشمنی پاکستانی شیعہ سے بھی تو ہے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے شیعوں کی آئیڈیالوجی. شیعہ آئیڈیالوجی اتنی خطرناک ہے دشمن کے لیے کہ دشمن ڈرتا ہے. کیوں؟
فلسطین میں شیعہ تو نہیں ہیں، اہل سنت ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ فلسطینی اہل سنت کو اگر کسی نے شہادت کا جذبہ دیا ہے تو وہ حسینی شیعوں نے دیا ہے۔ کہاں سے ملا؟ شیعوں سے ان کو جذبہ ملا۔ ابھی جو آپ ان کے اندر جذبہ دیکھ رہے ہیں، یہ آئیڈیالوجی کہاں سے ملتی ہے؟ شہادت کی آئیڈیالوجی شیعہ کی آئیڈیالوجی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں موجود ہیں، شیعوں کی کربلا سے شیعوں نے جو شہادت کی آئیڈیالوجی لی، شیعوں کے اندر سے جو امام حسین نے موت کے خوف کو ختم کر دیا، شیعہ جو اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے پھر بھی ڈرتے نہیں ہیں کہ ایک ماں اپنے 4 5 جوان بچوں کو راہ خدا میں، راہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان کر دیتی ہے، کہ یہ آئیڈیالوجی آف کس کی تھی؟ آئیڈیالوجی آف امام حسین تھی، جس کی وجہ سے شیعوں نے کائنات میں اتنی بڑی ریولیشن کو قائم کیا کہ more than 40 years ہو گئے، دنیا کی ہر طاقت یہ چاہتی ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ کس آئیڈیالوجی کی وجہ سے؟ امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تجھے ایران میرے ہاتھوں سے نکالنا ہے آ جاؤ، لیکن تجھے پورے ایران میں ہر شیعہ کو قتل کرنا پڑے گا۔ جب ایرانی خالی ہو جائے گا تو خالی ایران کرے گا کیا؟ اب دشمن نے کہا کہ شیعوں کی آئیڈیالوجی کو اگر ختم کرنا ہے، شیعوں کے مرکز کو ختم کرو۔ ہر قوم کی سرحد ہوتی ہے، ہر قوم کا مرکز ہوتا ہے۔ مثلا اگر پاکستان کی سرحدیں کمزور ہو جائیں، پاکستان کمزور ہو جائے گا۔ اگر حکومت کو گرانا ہے، اسلام آباد پہ قبضہ کر لو، حکومت گر جاتی ہے۔ استنبول پہ قبضہ ہو جائے، ترکی میں حکومت گر جائے گی۔ ابھی جس طرح یوکرین میں اگر وہ سینٹر جو سٹی سینٹر ہے، جو پاتخت جس کو بولتے ہیں، اگر وہ گر جائے تو حکومتیں گر جاتی ہے۔ تو شیعوں کا مرکز کیا ہے؟ 2 ہی مرکز ہیں شیعوں کے، نجف اور قم۔ یہ مراکز ہیں شیعوں کے، جہاں سے علم پورے عالم اسلام میں پھیلتا ہے۔ ایران کی ریولیوشن کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں شیعہ بڑے، سماوی کی کتابوں کے ذریعے، تیجانی کی کتابوں کے ذریعے، آیت اللہ زرزکی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ افریقہ میں نام و نشان نہیں تھا شیعوں کا۔ ابھی چلے جاؤ، میں پچھلے سال افریقہ گیا تھا تو ایسے ایسے جنگل جہاں پہ ہیلی کاپٹر میں مولانا کو جانا پڑتا ہے، مطلب راستے اتنے کٹھن اور مشکل ہیں کہ بائی روڈ بہت مشکل لگتا ہے، وایا ہیلی کاپٹر وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ اور اس جنگل میں ایک قبیلہ ہے جو حسین کا ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ باہر شیعت کتنی پھیلی ہے؟ افریقہ کی جتنی کنٹریز میں جائیں، یعنی آفٹر ریولیوشن شیعہ کی آئیڈیالوجی کا کمال یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے آئیڈیالوجی پھیلتی ہے۔ شیعہ چپ نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کا نظریہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے اندر یہ سوچ ہے، اگر میں جنت میں جا رہا ہوں 4 اور کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کسی بستی میں شیعہ کا گھر ہو، مثلا 10 سال پہلے ایک بستی میں ایک ہی شیعہ کا گھر تھا، 10 سال بعد جاؤ گے وہاں تجھے 100 گھر نظر آئیں گے، کیونکہ شیعہ کے وجود میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ برکت کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ اللہ مظلوم کو برکت دیتا ہے، مظلوم میں برکت ہوتی ہے۔ یہ مثال میرے معصوم کی مثال ہے، مولا فرماتے ہیں ایک دن میں کتنی بکریاں ذبح ہوتی ہیں؟ تہران کا ایک اندازہ بتا دوں، آج سے بہت پہلے ریسرچ ہوئی تھی، ایک دن میں ایران میں 50,000 بکرے ذبح ہوتے تھے۔ سال میں ایک بکری پیدا ہوتی ہے، دن میں تو 50,000 کو کاٹ لیتا ہے، لیکن پھر بھی تجھے بکریاں کم نظر نہیں آتی۔ اور سال میں کتنے کتے پیدا ہوتے ہیں؟ 7-8 کتے ایک سال میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں یہ اندازہ لگا کے دیکھنا، آج تک تم نے دیکھا کہ کسی روڈ پہ 200 کتے ساتھ جا رہے ہوں؟ پیدا زیادہ ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی تم ان کا جلوس نہیں دیکھو گے، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کئی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، 200 کتے ایک ساتھ جا رہے ہوں، 300 کتے ایک ساتھ جا رہے ہوں، لیکن آج جو بکریاں دن میں 50,000 بکریاں ذبح ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آئے گا 2-2 ہزار بکریاں ساتھ جا رہی ہیں۔ کہ مولا ایسا کیوں ہے؟ کہ کیونکہ بکری مظلوم ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ ذبح ہوتی ہے، تو خدا اسے کیا عطا کرتا ہے؟ برکت عطا کرتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا شیعوں کے گلے کاٹ کے تو شیعوں کو ختم کر دے گا، حلال حیوان کا ہی گلا کٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے مظلوم کو کیا عطا کی ہے؟ برکت عطا کی ہے۔